الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، خواتین اسلام، تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام نازل و انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے آپ کو نبی بنا کر آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. اب دنیا میں بسنے والا، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے بدعتی ہو، چاہے انسان ہو یا جنوں میں سے کوئی ہو، چرند و پرند ہو، آج سے پہلے 1400 سال یا آج کے بعد قیامت تک آنے والے
تمام کے تمام انسانوں کے لیے، تمام کے تمام جنوں کے لیے، تمام کے تمام چرند و پرند کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، مجھے تمہارے لیے ایک رحمت کا تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دی کہ اے لوگو، میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک انسان رات کے اندھیرے میں روشنی جلاتا ہے، آگ جلاتا ہے، کسی چیز کو جلاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے روشنی ہو، جب وہ جل جاتی ہے تو اس روشنی کے اوپر بہت سارے پتنگے، کیڑے مکوڑے، بہت ساری چیزیں اس روشنی کو دیکھ کر آتی ہیں اور اس کے اندر گرنے لگتی ہیں، اس کے اندر پڑنے لگتی ہیں۔ اور وہ آدمی جس نے وہ روشنی جلائی تھی، جس نے وہ آگ جلائی تھی، وہ آدمی ان کیڑے مکوڑوں کو، ان چرند و پرند کو یا ان پتنگوں کو ہٹاتا ہے، دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی پتنگا یا کوئی بھی کیڑا مکوڑا اس آگ کے اندر جل نہ جائے اور مر نہ جائے۔ وہ انسان طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے ان کو بچانے کے لیے۔ بالآخر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کیڑے مکوڑے اس کے اندر پڑتے رہتے ہیں اور یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میری اور تمہاری مثال اسی طرح ہے کہ میں تمہیں جنت کی بشارتیں بھی دیتا ہوں، جہنم سے ڈراتا بھی ہوں، میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کام کرنے میں فائدہ ہے، اس کام کو کرنے میں نفع ہے، اس کام کو کرنے میں نقصان ہے، اس کام کو کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اس کام کو کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ میں تمہیں یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تم کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور تم بار بار اسی کے اندر جا کر گرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں تمہاری قبر سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں تاکہ تم اس کے اندر پڑ نہ جاؤ، تم اس کے اندر گر نہ جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، آپ نے یہ مثال دی۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، 63۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں، آخری جو ایام تھے ان کے اندر آپ رات کی نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ زیادہ تر نماز جو رات کی ہوتی تھی وہ آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں غور کیجئے، آپ سوچئے کہ 63 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، 55 سال کی عمر کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے کہ انسان بیٹھنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اگر ایک عام انسان ہے تو اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ عام انسان ہے تو کیا ہے، اس کو کوئی بیماری ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی بیماری میں لاحق ہوگا جس کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام بیماریوں سے محفوظ تھے۔ آپ کو بڑی بیماریاں جس طرح کے آج کل کی بیماریاں ہیں لوگوں کو، اس طرح کی بیماریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بیٹھ کر اپنی رات کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ آپ کو اپنی امت کی فکر تھی، اس کی فکر کے اندر، اس کے غم کے اندر، اس کی پریشانیوں کے اندر
آپ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، آپ ان چیزوں کو ہمیشہ سوچتے رہتے تھے، اس فکر کے اندر رہتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا معاملہ کیا ہوگا، میری امت کس طرف جا رہی ہے، میرے اصحاب یا میرے آنے والے بعد کے جو لوگ ہیں امت کے، ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان باتوں کو سوچ کر، اس کی غور و فکر کر کے، ان باتوں میں پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو گیا تھا۔ اور قربان چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ چاہا کہ میری امت کہیں پریشان نہ ہو، کسی مشکل کے اندر نہ پڑ جائے، کسی تکلیف کے اندر نہ پڑ جائے۔ بہت مشہور روایت آپ نے سنی ہے بارہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا اندیشہ نہ ہو، کہ میری امت پریشان ہو جائے گی، تکلیف میں پڑ جائے گی، تو میں اسے حکم دیتا کہ تو کیا ہے، ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرو۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائے گی، تو میں کیا ہے، ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ آپ نے تکلیف اور پریشانی کو سوچتے ہوئے اس مسواک کی سنت کو آپ نے فرض قرار نہیں دیا۔ اسی طرح مشہور روایت آپ کے سامنے یہ بھی آتی ہے بارہا، کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن رات کی نماز تراویح تہجد کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کی۔ صحابہ اکرام کی تعداد آپ کے پیچھے بڑھ گئی، آپ نماز پڑھانے لگے۔ دوسرا دن ہوا تو صحابہ اکرام کو معلوم ہوا، جماعت کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے رات میں نماز پڑھائی ہے۔ دوسرا جب دن آیا تو اس وقت تعداد اور بڑھ گئی، لیکن جب تیسرا موقع آیا تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، اور مسجد کا حال یہ تھا کہ کچا کچ بھری تھی، ذرہ برابر جگہ نہیں تھی اس مسجد کے اندر۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام آ کر بیٹھ گئے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر، آپ کی اقتداء کے اندر آج ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، ان کی امامت کے اندر۔ صحابہ اکرام کھانس رہے ہیں، یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ نماز پڑھانے کے لیے آئیے۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر میں باہر آتے ہیں، صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، یہ چیز مجھ سے مخفی نہیں تھی کہ تم یہاں موجود ہو، مجھے معلوم تھا، تمہاری آوازیں بھی سن رہا تھا، تمہاری کھانسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، تمہاری ہر چیز کی طرف میری نظر تھی، میں سوچ رہا تھا، سن رہا تھا، لیکن میں اس اندیشے سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز آپ کے اوپر فرض نہ بن جائے اور تمہارے لیے یہ مشکل ہو جائے گی۔ اگر یہ فرض بن گئی، یہ اتنی محبوب نماز ہے، اگر فرض بن گئی تو کہیں تمہیں بعد میں اس نماز کو ادا کرنے میں، رات میں تہجد پڑھنے میں جب یہ فرض ہو جائے گی تو کہیں تمہارے لیے مشکل اور پریشانی نہ ہو جائے۔ آپ سوچئے کہ پیارے نبی، ہمارے نبی ہمارے لیے کتنا سوچتے تھے، ہمارے بارے میں کتنی غور و فکر کرتے تھے۔ ہمارے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر یا اپنی دعاؤں کے اندر اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین میری امت کو بخش دے، میری امت کو خطرات سے دور رکھ۔ اس طرح کی دعائیں آپ کیا کرتے تھے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں سوچی، بہت غور و فکر کیا اور بہت کوششیں ہمارے لیے کی، اور ہمارا کام بھی یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں۔ موضوع آج کا یہ ہے کہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ تو ان حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے، ایک امتی پر، ایک دنیا میں بسنے والے سارے کے سارے انسانوں کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری کی ساری کائنات کے لیے بنا کر بھیجا تھا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، تمام کی تمام کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو تمام کی تمام کائنات میں، عالم میں، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں جو بھی اس دنیا کے اندر بستے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ فرقان سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، جس نے اپنے بندے پر قرآن فرقان نازل کیا، جو تمام لوگوں کے لیے، تمام عالم کے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ یہاں پر نور سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کے اوپر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب نور قرآن کریم پر ایمان لانے کی بات ثابت ہوتی ہے۔ دوسری آیت قرآن کریم کی اس تعلق سے یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تبھی ہماری نجات موقوف ہے، تبھی ہم جو ہے نجات پا سکتے ہیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی ہم جو ہے جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے، تو یہ ہمارے لیے خسارہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتے اور جو اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، ایک مرتبہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے، اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ جس نے مجھے دیکھا، میرے اوپر ایمان لایا، اس کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری ہے۔ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرنی وآمن بی، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا، اس کے باوجود مجھ پر ایمان لایا۔ یعنی آپ کو دیکھ کر ایمان لانا تو ہر انسان کر سکتا ہے۔ آپ کے معجزات کو دیکھا، آپ کی تعلیمات کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، ان ساری چیزوں کو جو دیکھ لیتا ہے وہ تو سامنے ایمان لا سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جس نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی جو ہے اخلاق کو، آپ کس طرح کی زندگی گزار کے گئے، ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر آپ کی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے ایسے لوگوں کو جو آپ کو نہیں دیکھتے، ان لوگوں کو 7 مرتبہ خوشخبری دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے پاس یہودی ہو، نصرانی ہو، اس دنیا کے اندر بسنے والا، کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے پاس میری شریعت آئی ہے، میرے بارے میں اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بارے میں اس کو پتہ چل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا انسان
جہنمی ہے، ایسا انسان جہنمی ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے۔ اور یہ بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ مانا جائے، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کا بندہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کروایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تعلق سے یہی کہا کہ کوئی بھی انسان مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہے۔ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا عبد، کہ اے لوگو، اے انسانوں، میں ایک بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی ماننا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے عقائد ہیں، جتنی باتیں ہیں، لوگ طرح طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو حاجت روا، مشکل کشا یا طرح طرح کی جو بھی باتیں رکھتے ہیں، سارے کے سارے عقائد، سارے کے سارے معاملات یہ غلط ہیں۔ صرف کیا ماننا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے، اس لیے کہ اللہ نے بھی اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ کہا اور اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا کہ مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تیسرا حق امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کا ادب کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ اور اسی بات کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے منع کیا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام جیسی مقدس جماعت کو آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے بھی منع کیا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، کہ اے لوگو، تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، بحث و مباحثہ کرتے ہوئے تمہاری آواز ایک دوسرے کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال کہاں گئے، کس طرح غارت ہو گئے، کہاں چلے گئے، تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمارے درمیان کسی آدمی کو امیر بنا دیجیے، ہمارا جو امیر ہو، ہمارا لیڈر جو ہو، اس کو آپ بنا دیجئے، چن دیجئے۔ حضرت ابو بکر بھی وہیں تھے، عمر بھی وہیں تھے، دوسرے صحابہ بھی وہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ فلاں آدمی کو امیر بنائیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے
اے اللہ کے نبی آپ فلاں کو بنائیے. یعنی ابو بکر دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, عمر دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی فلاں آدمی کو امیر بنائیے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ اے عمر تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو, میں کوئی بات کہتا ہوں تم اس کی مخالفت کرنے لگتے ہو. اور اسی بات کو, بحث کو لے کر بہت تیز گرما گرمی ہونے لگی, بہت تیز بحث چھڑ گئی, دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ابو بکر عمر کو کہہ رہے ہیں, عمر ابو بکر کو کہہ رہے ہیں. اسی صورت میں جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کو لے کر نازل ہوئے کہ لوگو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو. اور جب یہ آیت نازل ہوئی, روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی کے سامنے ابو بکر سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, ان کی آواز تیز ہو رہی ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اے عمر دوبارہ کہو تم نے کیا کہا. اتنی کم آواز میں, اتنی پست آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتے کہ پیارے نبی کہتے کہ اے عمر تم نے کیا کہا ہے, دوبارہ کہو, میں نے سنا نہیں ہے, تمہاری آواز بہت پست ہے. اور ایک دوسرے صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی آواز فطری طور پر بہت زیادہ تیز تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز بہت تیز ہوتی ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن کی آواز بہت پست ہوتی ہے. انہی تیز میں سے حضرت ثابت بن قیس بھی تھے. ثابت بن قیس کا معاملہ یہ ہو گیا, یہ آیت نازل ہونے کے بعد اپنے گھر گئے اور ایک کونے کے اندر بیٹھ کر وہیں رو رہے, نہ کھانا کھا رہے ہیں, نہ پانی پی رہے ہیں, نہ اپنے بیوی بچوں سے بات کر رہے ہیں, نہ صحابہ اکرام سے مل رہے ہیں, نہ گھر سے باہر نکل رہے, کچھ نہیں, صرف ایک کونے کے اندر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر رو رہے ہیں. اپنے اوپر ملامت کر رہے ہیں کہ میری آواز اتنی تیز ہے اور اس کی وجہ سے میرے سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے, میرے سارے کے سارے اعمال غارت ہو گئے, اب میں کروں تو کروں کیا, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. سوچئے کہ اس صحابی کے اندر کتنا غور و فکر ہوا اور کتنا سوچنے لگے کہ میرے اعمال تو سارے کے سارے برباد ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ صحابی ثابت جو ہے مجلس کے اندر نہیں آ رہے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس نہیں آ رہے ہیں, مجلس کے اندر نہیں بیٹھ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہ فلاں صحابی کہاں ہیں. ایک آدمی, روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آدمی ان کے پڑوسی تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے اور میں پوچھ کر آتا ہوں کہ بات کیا ہے, کیوں نہیں آپ آ رہے ہو مجلس کے اندر. وہ آدمی پوچھنے کے لیے گئے تو ثابت بن قیس کہنے لگے کہ اے میرے بھائی بات یہ ہے کہ میری آواز بہت تیز ہے اور اس آواز کی وجہ سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کی بھی تیز آواز ہے وہ تو جہنمی ہو گیا, اس کے اعمال تو برباد ہو گئے. اب جب اعمال برباد ہو گئے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جہنم میں ہم گئے, ہم کیا کریں گے. صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ فلاں فلاں صحابی ایسی سی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ دوبارہ ان کے پاس جاؤ, ان کو خوشخبری دو, بشارت دو کہ تم جہنمی نہیں, تم جنتی ہو. تم کیا ہے, جنتی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کے اندر کتنا جذبہ تھا آپ کی اطاعت کرنے کا, آپ کی تعظیم اور توقیر کرنے کا, اور قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر عمل کرنے کا. کتنا جذبہ تھا, کتنا شوق تھا, کتنا جو ہے صحابہ اکرام عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل یا ہمارا کوئی کام جو ہم نے محنت سے کیا ہے, اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل برباد ہو جائے. محترم حاضرین, اگر ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, جو لوگ بھی ایمان لائے, اللہ کے رسول کی تعظیم کی, اللہ کے رسول کی تعظیم کی اور مدد کی, تو کیا ہے, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں, فلاح پانے والے ہیں.
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا ایک ایمان کا جز ہے، اور اسی کے اندر انسان کے لیے کامیابی بھی ہے۔ چوتھا جو رکن ہے یا ایمان کا جو چوتھا جز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر معاملے سے بڑھ کر، دنیا میں ہر سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، یہ ایمان کا جز ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی انسان کے اندر اگر 3 خصلتیں یا 3 چیزیں پائی جائیں تو وہ انسان ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو حاصل کر لیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی خصلت یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کی خاطر محبت کی جائے، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کفر کی طرف اتنا ہی ناپسند کرے لوٹنا جتنا کہ جہنم کے اندر جانا ناپسند کرتا ہے، یعنی کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو کہ جتنا انسان جہنم کے اندر جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ہی کفر کے اندر لوٹنا، کفر کی طرف لوٹنا ناپسند ہو۔ دوسری بات محبت کے تعلق سے یہ ہے کہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العالمین سے اپنے بچوں کے، اپنی بیوی، اپنے والدین، اعزاء و اقارب، رشتہ دار، مال، دولت، تجارت، دنیا کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، ساری کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کسی انسان کو اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی بیوی بچے، اس کی تجارت، اس کا کاروبار اللہ کے رسول سے محبت کرنے سے روکتی ہے یا اس میں رکاوٹ بنتی ہے تو فتربصوا، انتظار کرو، اللہ کے حکم آنے کا انتظار کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی بھی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنے بیوی بچے یا تمام کے تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اللہ کے رسول سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت جب انسان کرے گا، اللہ کے رسول کو یا اللہ کو چاہنے لگے گا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنی زبان کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے یا کسی بھی طور پر ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کی سنتوں پر چلنا ہوگا، آپ کے اخلاق کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، آپ کے عقائد جو تھے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، آپ کے جو معاملات تھے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، آپ کی اتباع کرنی ہوگی۔ اور جب ہم اتباع کریں گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے محبت کرنے کے، اتباع کرنے کے بدلے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اللہ محبت کرے گا، اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ تمہارے سارے کے سارے گناہ، تمہاری ساری کی ساری لغزشیں، تمہارے ساری کی ساری جو ہے غلطیاں جو ہے اللہ رب العالمین کیا ہے معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ اور جب انسان محبت کرنے لگ جائے، اتباع کرنے لگ جائے، آپ کی سنتوں پر چلنے لگ جائے، آپ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان لے،
عقائد کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر جب آپ کو اپنا آئیڈیل ماننے لگ جائے، آپ کو اپنا جو ہے سچا اور پکا رسول اور آپ سے محبت کرنے لگ جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے، ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے گھر کے اندر ہوتا ہوں، آپ کی محبت یاد ہوتی ہے تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میرا دل بھر آتا ہے، لیکن جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر تو میں ان آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ جو ہے اولو العزم پیغمبروں کے اندر آپ کا نام آتا ہے، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید اس وقت کہیں مل بھی سکیں یا نہ مل سکیں۔ آپ جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہوں گے اور میں پتہ نہیں کون سی جگہ جنت کے اندر ہوں گا، اور میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ بھی سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس چیز کو لے کر یا اس چیز کو سوچ کر میں ہمیشہ غم زدہ رہتا ہوں، ہمیشہ پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین آتے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا ہے؟ جو بھی انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، اللہ نے جو حکم دے دیا اس کے اوپر عمل کرنے لگا، جس سے روک دیا اس سے رک گیا، اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی اس کو ماننے لگا، جس بات سے منع کر دیا اس سے رک گیا، تو کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ انعام والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ بہترین دوست ہیں، بہترین رفیق ہیں، بہترین جو ہے دوست اور رفیق ہیں۔ تو ان باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، بہت مشہور روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان مجھے پیاری ہے، میری جان سب سے زیادہ ہے، اس اپنی جان کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، نہیں، جب تک تمہاری جان بھی میری داؤ پر یا تمہاری جان سے بھی بڑھ کر تم مجھ سے محبت نہیں کرنے لگو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب ٹھیک ہے اے عمر، اب بات بنی ہے، اب تم نے جو ہے یہ اعلان کر دیا ہے، اپنی زبان سے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اب بات بن گئی، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حقوق ہیں، سارے کے سارے حقوق کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا چاہیے۔ تیسری چیز، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کا ادب، آپ کا احترام کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ان تمام کے تمام حقوق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بار الہ،
हाज़रीन मजलिस का जो आदमी परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कर्ज़दार है ख़ज़ाने गैब से उसकी इमदाद फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार है, जो परेशान है, जो बीमार है उसकी बीमारी को दूर कर दे, उसे शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस आदमी की जो ज़रूरत है, जो हाजत है, उसकी जायज़ ज़रूरतों को, जायज़ हाजतों को पूरा कर दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अज़्ज़ व जल्ल व तम्मु व अहम्मु व अकबर।